کل پوری یونی کے سامنے تم مجھے لپ ٹو لپ کس کرو گی، سمجھی؟ زحال افندی کی بات پہ وہ نفرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوکتی بھی نہیں میں تم پر، لگتا ہے بول رہی ہو تمہاری ماں میرے ہی گھر میں ملازمہ ہے، اگر وہ کسی الزام میں ماری گئی یا عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تو کیا کرو گی؟ وہ صفاقی سے گویا ہوا تو مائزل کی آنکھیں سرخ پڑی۔ وہ اس کی دشمن بن کر خطرہ مول لے چکی تھی۔ اگلے دن وہ بھری یونی میں اسے لپ ٹو لپ کس کرنے لگی۔ جب اس کے ہونٹوں کا لمس پانے کے بعد زحال افندی نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑتے اس کی اوقات یاد دلائی۔ وہ گھر لوٹا تو بوا کو اپنے قدموں میں گرتے دیکھ کر بخلایا، صاحب وہ میری بیٹی کو لے کے بچا لے اسے، اور وہ جو اسے نفرت کا دعوے دار تھا خوف سے پاگلوں کی طرح۔ تم جانتی ہو کون ہوں میں؟ زحال نے 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو مائزل نے سر جھٹکا، نہیں میں نہیں جانتی، اور نہ ہی ایسے شوق لاحق ہے مجھے، لیکن اگر واقعی تم اتنے ہی بڑے آدمی ہو تو پہلے یہاں کے مردوں کو مرد بننا سکھاؤ، پھر عورتوں کو اپنا تعارف کرواتے پھرنا، عورتوں کے آگے کھڑے ہو کر جانتی ہو کون ہوں میں کہنے سے بہتر ہے کہ اپنی پہچان ایسی بناؤ کہ تمہیں جانا جا سکے۔ ہٹو راستے سے، ایک ایک لفظ پہ زور دیتی وہ بنا تمیز کا سہارا لیے نہایت ادب سے اسے بے عزت کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ پہلا تاریخی واقعہ تھا کہ کوئی لڑکی زحال افندی سے ٹکر لے گئی تھی۔ زحال کی مٹھیاں بھیج گئی، اہانت کے مارے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ افندی ہاؤس شہر کے پوش علاقے میں واقع وہ حویلی تھی جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے لہجے بدل جاتے تھے۔ وہاں کام کرنے والے ملازمین بھی اپنے آپ کو عام لوگوں سے مختلف سمجھتے تھے، مگر زرسانگا بوا کو ان باتوں سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ برسوں سے اس گھر کا حصہ تھی، اتنے برس کے حویلی کی دیواریں بھی انہیں پہچانتی تھی۔ آج بھی وہ حسب معمول کام نپٹا کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی مائزل کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں پچھلے کئی دنوں کی بے خوابی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا پھر آج؟ زرسانگا بوا نے آہستہ سے پوچھا تو مائزل نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ پھر آیا تھا، مختصر سا جواب تھا، مگر زرسانگا بوا کا چہرہ فک ہو گیا۔ گھر تک آیا تھا؟ ان کے لہجے میں خوف تھا۔ نہیں، اس دفعہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یونی سے آ رہی تھی تو راستے میں کھڑا تھا، دھمکی دے کر گیا ہے۔ مائزل کی آواز میں خوف نہیں تھا، نفرت تھی، شدید نفرت۔ وہ پھنکار رہی تھی، آنکھوں میں خوف ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ زرسانگا بوا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا تھا نا اکیلی باہر مت نکلا کرو۔ کیا کرو گی اتنا بڑھ کر؟ میری مانو تو چھوڑ دو، کچھ نہیں رکھا اس پڑھائی میں، بھلا اپنی عزت سے زیادہ بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ ان کا لہجہ سمجھانے والا تھا مگر مقابل سربھری لڑکی تھی۔ وہ یوں خوف سے اپنا جینا، اپنی خواہش، اپنا خواب نہیں مار سکتی تھی۔ کب تک چھپتی پھروں گی میں؟ آخر کب تک؟ اس دفعہ مائزل کے لہجے میں تھکن تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس کی زندگی عذاب بنا چکا تھا، نہ خود چین سے جیتا تھا نہ اسے جینے دیتا تھا۔ زرسانگا بوا کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک فیصلہ کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامان باندھو اپنا۔ مائزل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے ساتھ افندی ہاؤس چلو گے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں وہاں نہیں جا سکتی بوا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا، یوں کہ جانچنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تم جا سکتی اور جاؤ گی بھی۔ اس دفعہ زرسانگا بوا کے لہجے میں مضبوطی تھی جس نے مائزل کو خاموش کر دیا۔ میں وہاں کیا کروں گی یار؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کچھ بھی کرنا مگر اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ میں تمہیں اس درندے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ مائزل نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ شاید واقعی وہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ سورج کی نرم کرنیں کمرے کی بڑی شیشے والی کھڑکی سے اندر داخل ہو کر پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر زحال افندی پر ان کرنوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی نرم اور آرام دہ بیڈ پر بے فکری سے سویا ہوا تھا، چہرے پر سکون تھا اور لحاف آدھے وجود پر بکھرا ہوا تھا۔
کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور فاریہ افندی اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر اپنے اکلوتے بیٹے پر ڈالی تو بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اتنی بڑی عمر ہو گئی تھی مگر صبح اٹھانے کی ذمہ داری آج بھی انہیں نبھانی پڑتی تھی۔ ذیال، انہوں نے بے نرمی سے آواز دی مگر بستر پر پڑا وجود ذرا سا بھی نہ ہلا۔ ذیال افندی، اس دفعہ ان کی آواز کچھ بلند ہوئی تو سامنے پڑا تکیہ حرکت میں آیا، مگر صاحبزادے ابھی بھی اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ فاریہ افندی آگے بڑھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اٹھ جاؤ، یوں نہیں جانا کیا آج؟ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ لحاف کے اندر سے ایک کراہ سی برآمد ہوئی۔ وہ 24 سال کا تھا مگر اب بھی اس کی حرکتیں بچوں والی تھی۔ موم پلیز 5 منٹ اور۔ اس نے عباسی روکتے ہوئے بے چارگی سے وقت مانگا تو فاریہ افندی نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ 5 منٹ تم پچھلے 15 منٹ سے مانگ رہے ہو، انہوں نے مصنوعی سختی سے کہا تو ذیال نے آہستہ سے ایک آنکھ کھولی۔ اچھا 10 منٹ کر دے، سود سمیت واپس کر دوں گا۔ اب کی بار نیند کے خمار میں بھری آنکھوں کو بامشکل کھولتا وہ شرارت سے بولا تو اس کی بات سن کر فاریہ افندی نے بے اختیار اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ فضول باتیں مت کرو اور فوراً اٹھو، نیچے ماہد اور نمیر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کچھ سیکھ لو، کیسے وقت پر اٹھتے ہیں۔ ان کے لہجے نے ذیال کو لتاڑا تھا۔ جب ان کے منہ سے ان دونوں کی آمد کا سنتے ہی ذیال نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری مگر پھر اگلی لمحے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ نمونے آج پھر آ گئے؟ اس کے انداز پر فاریہ افندی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نمونے کیوں؟ تمہارے دوست ہیں وہ۔ انہوں نے اسے یاد دلانا چاہا کہ وہ اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں جن کے لیے وہ جان لیتا بھی تھا اور جان دینے کو بھی تیار تھا۔ یار دوست کم اور مصیبت زیادہ ہے موم۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب کیا کر دیا انہوں نے؟ فاریہ افندی نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ذیال نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یوں کہ وہ دونوں جیسے کرمنل ہوں۔ فاریہ افندی کو اس کا لہجہ مشکوک سا لگا۔ ایسا بھی کیا کر دیا ان بیچاروں نے؟ صحیح سے بتانا کیا ہوا؟ اب کی بار ان کے لہجے میں تجسس تھا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ مجھے لینے نہیں آتے۔ اس نے رازداری سے بتاتے سسپینس کریٹ کرنا چاہا۔ تو پھر؟ وہ مزید متجسس ہوئی۔ آنکھیں بھی تجسس سے بھرپور تھیں۔ وہ آپ کی حسین ملازموں کے ساتھ آنکھ مٹکا کرنے آتے ہیں۔ یہ جو جوان لڑکیاں آپ نے رکھی ہوئی نا، آج ہی نکال دیں۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے نہایت بے شرمی سے اپنے دوستوں کی عزت پہ وار کیا۔ اس کے لفظوں پہ کمرے میں چند سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فاریہ افندی نے پلکیں جھپکائی، پھر دوبارہ جھپکائی، یوں کہ وہ اس کی بات پہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ آیا انہوں نے صحیح سنا ہے یا نہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ ان کا لہجہ بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے پوچھنے پہ ذیال نے پوری سنجیدگی سے سر ہلایا۔ قسم سے موم میں خود کئی دفعہ پکڑ چکا انہیں۔ لہجے میں معصومیت ہنوز تھی، یوں کہ اس سے بڑا معصوم آج تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یا اللہ! فاریہ افندی بے اختیار اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی، میں کتنی بے وقوف ہوں۔ وہ یہ سب کرتے رہے اور میں سمجھتی رہی وہ تمہیں لینے آتے ہیں۔ ان کا لہجہ ناگوار سی حیرت لیے ہوئے تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ماہد اور نمیر ایسی حرکت کر سکتے ہیں، مگر ذیال کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ مکمل الجھ چکی تھی۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا شروع میں، پھر حقیقت سامنے آ گئی، ذیال نے مصنوعی دکھ بھرے انداز میں کہا اور دل ہی دل میں اپنے دماغ کو داد دیتا ہنسی ضبط کرنے لگا۔ اب یقیناً اس کی ماں ان کو گھر میں گھسنے نہیں دینے والی تھی، کیونکہ وہ پوری طرح اس کی باتوں کے زیر اثر آ چکی تھی۔ آخری دفعہ بتاؤ تو ذیال، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ ذیال نے اس معصومیت سے سر ہلایا کہ اگر کوئی اور دیکھتا تو فوراً یقین کر لیتا۔ منہ میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں غرور سا تھا، جبکہ اس کی اکڑی گردن کو دیکھ کر فاریہ افندی نے اسے گھورا۔ تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے آبرو چکائی تو ذیال نے فوراً موضوع بدل لیا۔ بات میری نہیں ہو رہی، بات ان دونوں کی ہو رہی اور آپ انہیں چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ دیکھیں جا کر نیچے کیا کریں وہ انہیں یاد دلانے لگا تو فاریہ افندی چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھتی تھی کتنے شریف بچے ہیں۔ ان کے لہجے میں شدید مایوسی تھی۔ ابھی جا کر خبر لیتے ان دونوں کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
جبکہ ان کی پشت دیکھتے ضیاء افندی نے مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ بیچارے، اس نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ نیچے بیٹھے دونوں دوستوں کو آنے والے طوفان کا اندازہ تک نہیں تھا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں ماہد اور نمیر پوری بے فکری سے بیٹھے ناشتے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ یار آج آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہ ابھی تک نہیں آیا، ماہد نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ پیدا ہی لیٹ ہوا تھا شاید، نمیر نے نوالا توڑتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تبھی دونوں نے سامنے سے آتی فاریہ افندی کو دیکھا۔ دونوں فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم آنٹی۔ دونوں نے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، فاریہ افندی نے نہایت پراسرار انداز میں جواب دیا۔ کافی مزے چل رہے ہیں تم دونوں کے، ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ان کے لہجے کے بدلاؤ پہ ماہد اور نمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی، دونوں بیک وقت بولے۔ لہجوں میں تیرے نمایاں تھی۔ تم لوگ یہاں ضیال کو یونی لے جانے کے لیے آتے ہو یا ملازموں کے ساتھ آنکھ مٹکا کرنے؟ ان کا سوال سنتے ہی دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ نمیر تقریباً اچھل پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اور ایسا کس نے کہا آپ سے؟ ماہد نے نوالا نگلتے بامشکل پوچھا تھا۔ اس کا نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہوا۔ فاریہ افندی نے سینے پر بازو باندھتے ان کی طرف دیکھا۔ تو مطلب بات غلط نہیں ہے؟ وہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ آنٹی خدا کا واسطے، ماہد نے سر پکڑ لیا، یہ ضرور زحال کی حرکت ہے، نمیر نے دان کچکچاتے ہوئے کہا۔ تو ماہد کا دل کیا اس افلاطون کا سر پھاڑ دے۔ بے ساختہ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا ضیاء افندی اس وقت زور زور سے ہنس رہا تھا۔ وہیں نیچے اس کے دونوں دوست اپنی صفائیاں دینے میں مصروف تھے اور فاریہ افندی مکمل تفتیشی آفیسر بنی ان کا حساب کر رہی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس پوری سازش کا ماسٹر مائنڈ ان کا اپنا بیٹا ہے، جو چند منٹ پہلے تک بستر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہت بورنگ ہو گئی ہے یونیورسٹی بھی، کمینہ ہر کوئی شریف ہو گیا ہے، ضیاء نے اپنے ساتھ کھڑے ماہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ماہد نے فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے اس کی تائید کی۔ کچھ کر یار، آج کچھ کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اب کی بار نمیر نے اپنا حصہ ڈالا تو ضیاء نے اس کی جانب دیکھا۔ تو کر کے دکھا نا، ایسا کر، ناچ کر دکھا۔ لڑائیاں کر کے بور ہو گیا ہوں، تھوڑی انٹرٹینمنٹ چاہتا ہوں میں، ضیاء نے دان پیس کر اسے جواب دیا۔ تو نمیر گڑبڑا گیا۔ بکواس نہ کر، اس کے علاوہ اسے کوئی جواب نہ سوچا تھا۔ جب ضیاء سر جھٹک کر ان کے ساتھ دوسری باتوں میں مگن ہو گیا، اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر آج دل بے قرار سا تھا، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے لان میں خاصا رش تھا، طلباء اپنے اپنے گروپس میں موجود تھے، کہیں کہکہے تھے تو کہیں اسائنمنٹس کی باتیں۔ مائزل اپنے ہاتھ میں کتابیں تھامے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک چند لڑکے اس کے سامنے آ کر رکے۔ کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی؟ ہمیں بھی لے چلو حسینہ۔ ان میں سے ایک لڑکے نے راستہ روکتے ہوئے خاصے لوفرانہ انداز میں اسے چھیڑا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ مائزل نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہ رہا تھا۔ ان دنوں تو اس کا دل نہیں تھا کسی کے منہ لگنے کا۔ جب بھی اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہٹو راستے سے، وہ کافی ضبط سے بولی تو دوسرے لڑکے نے سیٹی بھائی۔ او ہو، غصہ بھی کرتی ہے محترمہ، دوسرے نے کہکہ لگاتے ہائی فائی کیا تو مائزل کا دماغ مزید خراب ہوا۔ میں نے کہا راستہ چھوڑو۔ اس نے اب کی بار دان کچکچاتے تھے۔ جب اس کے غصے پر وہ مزید انجوائے کرنے لگے، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ پنگا غلط لڑکی سے لیا ہے، اور اگر نہ چھوڑیں تو جملہ مکمل بھی نہ ہو پایا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ پورا لان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ لڑکے نے حیرت سے اپنا گال تھاما۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے کی شدت سے چیخا تو مائزل ایک قدم آگے بڑھی۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرا راستہ روکنے کی۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر اتنی مضبوط تھی کہ آس پاس کھڑے کئی لوگ خاموش ہو گئے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لڑکا پاگلوں کی طرح گرایا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ مائزل اسے تھپڑ جڑ دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ تھپڑ یاد رکھنا، جب بھی کسی لڑکی کی شکل دیکھو گے مجھے امیدوں سے تھپڑ کی بدولت تم اس کا راستہ روکنے کی جرات نہیں کرو گے۔ اس کی بے خوف آواز وہاں ہر شخص نے سنی تھی۔ ہجوم اکٹھا ہوا تو سب لوگ وہاں پھیلنے لگے۔ اس کی ہمت دیکھ کر ہجوم میں سرگوشیاں ہونے لگی۔
جب وہاں ضیاء افندی اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لایا تھا۔ سب کی نظریں اسی کی ہی سمت اٹھ گئی۔ سیاہ شرٹ پہنے وہ نوجوان بے نیاز قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ چہرے پہ رعب تھا، ہاں وہی رعب جس کی وجہ سے پورے کیمپس میں اس کا نام چلتا تھا۔ وہ قریب آ کر رکا اور ایک نظر لڑکے کے سرخ گال پہ ڈالی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کا لہجہ رعبدار تھا، جبکہ اس کے پوچھتے ہی آس پاس کھڑے کئی لوگ خاموش ہو گئے، مگر مائسل نہیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بازو سینے پہ فولڈ کرتی بے خوفی سے بولی تو زحال کی نگاہ پہلی بار اس پر پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کو لگا شاید اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، تبھی دوبارہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ باپ لگے اس کے جو اس کو بچانے آگے ہو۔ اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کیونکہ وہ یہاں نیو ایڈمیشن تھی۔ کل ہی وہ لوگ یہاں حویلی میں شفٹ ہوئے تھے اور آج اس نے یہ یونی جوائن کی تھی۔ اس کے لہجے پہ ایک لمحے کے لیے پورا ماحول جیسے جم گیا۔ اس کے لفظوں پہ سب کی سانسیں رک گئی۔ کسی نے آج تک ضیاء افندی سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر مائزل رکنے والی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کون ہوں میں؟ ضیاء نے 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو مائزل نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، اور نہ ہی ایسے شوق لاحق ہے مجھے۔ لیکن اگر واقعی تم اتنے ہی بڑے آدمی ہو تو پہلے یہاں کے مردوں کو مرد بننا سکھاؤ، پھر عورتوں کو اپنا تعارف کرواتے پھرنا۔ عورتوں کے آگے کھڑے ہو کر جانتی ہو کون ہوں میں؟ کہنے سے بہتر ہے کہ اپنی پہچان ایسی بناؤ کہ تمہیں جانا جا سکے۔ ہٹو اب رستے سے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی وہ بنا تمیز کا سہارا لیے نہایت ادب سے اسے بے عزت کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ پہلا تاریخی واقعہ تھا کہ کوئی لڑکی ضیاء افندی سے ٹکر لے گئی تھی۔ ضیاء کی مٹھیاں بھیج گئی، اہانت کے مارے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی کو یوں سب کے سامنے اپنی توہین کرتے دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ کچھ لمحے وہ خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے مڑا اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں جو طوفان تھا، ایک طوفان، وہی طوفان جو مائزل نہ دیکھ سکی اور نہ ہی یہ جان سکی کہ آج اس نے اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ چھوڑ دو یار، ایک عام سی لڑکی ہے۔ نومیڈ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ جب اس کی بات سن کر ضیاء کے لبوں پہ زہر خند خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دھیرے سے دہرایا تھا، بے ساختہ ایک بار مڑ کر لان میں کھڑی مائزل کو دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ نہیں، اب یہ عام نہیں رہی۔ اس نے آج پوری یونیورسٹی کے سامنے ضیاء افندی کی اناؤں کو للکارا ہے، اور اس غلطی کی قیمت اسے ضرور چکانی پڑے گی، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ بھری یونی میں یہ قیمت چکائے گی، جس طرح اس نے بھری یونی میں میری بے عزتی کی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، غصہ ہی غصہ تھا، جبکہ مائزل اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کس مصیبت کو مول لے چکی ہے۔ وہ ایک نہ رکنے والے طوفان کا رخ اپنی جانب خود موڑ چکی تھی، جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ افندی ہاؤس کی فضا اس دن کچھ مختلف تھی، جیسے ہوا بھی کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہو، جیسے دیواریں بھی کسی نئے موڑ کی گواہ بننے والی ہوں۔ ضیاء افندی اپنی عادت کے مطابق بے فکری سے حویلی کے لان کی طرف آ رہا تھا۔ ہاتھ میں فون تھا، جبکہ چہرے پر غرور اور بے نیازی، مگر جیسے اس کی نگاہ سامنے پڑی وہ ایک لمحے کے لیے وہی رک گیا، جیسے وقت نے سانس لینا بند کر دیا ہو، جیسے نظروں نے کسی ایسی چیز کو دیکھ لیا ہو جو اس کے حساب سے یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ وہیں لان کے کنارے کھڑی تھی، سادہ مگر بے حد پر اعتماد انداز میں، ہاتھوں میں کوئی چھوٹا سا کام کرتی وہ چند پودوں کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی واقعی میں تھی یا اس کا وہم تھا؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس نے ارد کی نظر دوڑائی تو اس کی نگاہ مائزل کے گرد زرسانگا بوا پر پڑی، جو کچھ فاصلے پر کام میں مصروف تھی۔ تو کیا یہ حقیقت تھی؟ وہ یہاں وہاں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی نظر صرف ایک جگہ پہ ٹک گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے دماغ میں ایک ضد بن کر بیٹھ چکی تھی، جو اس کے غرور کو پہلی بار چیلنج کر گئی تھی، وہ اسی کی حویلی میں موجود تھی۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہا۔ بوا، اس کو مخاطب کیے بغیر زرسانگا بوا سے مخاطب ہوا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جہاں بوا نے اسے پیار سے دیکھا تھا، وہیں مائزل کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابھری۔ جو حال کچھ دیر پہلے ضیاء کا تھا وہ حال اب مائزل کا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟
وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی سوچ ہی رہی تھی جب زحال نے زرسان کا بوا کی طرف رخ موڑتے ہوئے اپنے لبوں پہ امڑانے والی مسکراہٹ دبائی۔ یہ کون ہے؟ نہیں لگ رہی ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ زرسان کا بوا نے ایک نگاہ مسکرا کر مائزل کے جانب دیکھا۔ یہ بیٹی ہے میری مائزل میرے ساتھ ہی آئی ہے، اب یہی رہے گی۔ بی بی جی سے اجازت لے لی تھی انہوں نے محبت سے مائزل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مائزل تو ٹک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب تک پھٹی کی پھٹی ہوئی تھی۔ اوہ مائزل! وہ رفتہ رفتہ اپنے قدم اس کے قریب بڑھانے لگا، یوں کہ شکار اپنے شکاری کے قریب جا رہا ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں نفرت تھی، دونوں کی آنکھوں میں غصہ تھا، پہچان تھی، اناج تھی، غرور تھا، سب کچھ تھا۔ نہیں تھی تو گنجائش۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسے تاثر لیے ہوئے تھی، ناپسندیدہ تاثر۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ زرسان کا بوا نے اسے مائزل کی جانب بڑھتے دیکھ کر پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی جا کر لگوا دے، میں آتا ہوں۔ وہ کھانا تو نہیں چاہتا تھا مگر بوا کو بیچنے کے لیے اسے یہ کرنا پڑا۔ جی ٹھیک ہے۔ زرسان کا بوا فوراً سے وہاں سے نکلتی اس کے لیے کھانا لگوانے چلی گئی۔ جب ان کے جاتی وہ پھٹ پڑی، دفعہ ہو جاؤ میری نظر سے، جاہل انسان۔ اس کے قریب آنے پہ پھنکارتے ہوئے بولی تو زحال نے ناگواری سے اس کا یہ لہجہ دیکھا۔ مجھے میری حویلی سے دفاع کر رہی ہو؟ ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ زحال نے لوفرانہ انداز میں آنکھ ونک کی۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو اپنی ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر جو صبح سے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی، دیکھو اپنی شکل گم کرو اور دفاع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تو زحال نے آبرو جھکا کر اسے داد دینا چاہی۔ واقعی؟ اس کا لہجہ مصنوعی خوف سے لبریز تھا۔ میں تو ڈر گیا بیبی۔ وہ اسے زچ کرنے لگا۔ بکواس بند کرو، مجھے ان بیہودہ ناموں سے مت بلاؤ۔ وہ اپنا ضبط کھوتی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی تو زحال نے اپنا سر نفرت سے جھٹکا۔ اوقات تو تمہاری یہی ہے کہ تمہیں ملازمہ کہہ کر بلاؤں، مگر سوچا کیا یاد کرو گی تمہیں تھوڑی عزت دے دیتا ہوں۔ اب بے عزت ہونے سے پہلے عزت کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ وہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر پورے اسرار لہجے میں بولا تو اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بے عزت کیا تھا نا یونی میں، جیسے وزیر اعظم کی بیٹی ہو، مگر دیکھو تم یہاں میری ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی ہو، یہ اوقات ہے تمہاری۔ اس کی جانب ہاتھ اٹھا کر اوپر سے نیچے تک اشارہ کرتا حقارت سے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ باپ کے جمائے گئے پیسے پر اچھلنا، باپ کی کمائی پہ پلنا، باپ کے پیسے پہ عیاشی کرنا، لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کی طرف داری کرنا، نامردوں کی طرح لڑکی کے سامنے ڈٹ جانا، اسے بدلہ لینے آ جانا۔ بتاؤ یہ اوقات ہے نا تمہاری؟ مقابل نے تو چپ رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک پل میں اسے بھی اس کی اوقات بتا ہی گئی تھی۔ جانتے ہو مسٹر، تمہاری اوقات یہی ہے کہ باپ کے پیسے پہ پلتے ہوئے تم لوگ ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم جیسے لوگ صرف طاقت کے نشے میں اندھے ہوتے۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ زحال کا ماتھا ٹھنکا جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ ضبط سے لبریز تھا۔ تم سے؟ بس ایک کم ظرف اور عام انسان سے جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی بلکہ غرور تھا، جو سامنے والے کو اور زیادہ مشتعل کر رہا تھا۔ میں میری دوسری دفعہ انسلٹ کی ہے، جانتی ہو تم؟ اس کے قریب آتے کچھ جتانا چاہا جب مائزل نے سر جھٹکا۔ تم اسی لائق ہو، خود آتے ہو بے عزت ہونے، دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا میں نے تمہیں۔ اس کے گھر میں اس کی ملازمہ کی حیثیت سے کھڑی تھی مگر پھر بھی اتنا اعتماد تھا کہ زحال حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ میں آپ کی انسلٹ برداشت نہیں کرتا، اندازہ ہے تمہیں؟ زحال نے اس کے مزید قریب ہوتے گھراتے ہوئے کچھ جتانا چاہا۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے سب برداشت کرنا، تمہارا شمار بھی شاید انہی چند لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ بازو سینے پہ فولڈ کرتی سکون سے بولی تو زحال کا دل کیا اس لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ کہاں سے لائی تھی اس عورت نے اتنی زبان؟ تم سمجھتی ہو تم یہاں محفوظ ہو، مگر تم غلط ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کس کے گھر میں کھڑی ہو اور کس کے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ ایک اور ناکام سی کوشش کی گئی تھی اسے ڈرانے کی۔ مائزل نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بے پرواہ انداز میں بولے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، نہ تم سے، نہ تمہارے نام سے، نہ تمہاری دھمکیوں سے۔ اس کے الفاظ نے زحال کے اندر کچھ توڑ دیا، شاید اس کی انا، مگر وہ خاموش رہا، صرف اسے دیکھتا رہا۔ یو نو واٹ،
تمہارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ تم اپنی زبان کو اپنے دماغ سے زیادہ طاقتور سمجھتی ہو اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ خیر، پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ تم نے میری انسلٹ کی تھی، یونی میں بھی اور یہاں بھی، جس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گا، اور وہ بدلہ اس طرح لوں گا کہ تم کل سب کے سامنے یونی میں مجھے یعنی زحال افندی کو لپ ٹو لپ کس کرو گی۔ وہ بے باکی سے اس کے سامنے اپنی شرط رکھتا ہوا بولا تو اس کے گال تپ اٹھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑے اس بے باک شخص کو دیکھا جب سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، وہ گرائی تھی مگر مقابل کو پرواہ نہیں تھی۔ ہاں تم کرو گی، اگر تم نے یہ نہ کیا تو بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی گئی تھی۔ تو کیا تھو یہ اوقات ہے میری نظر میں تمہاری بات کی؟ وہ ایک طرف تھوک پھینک کر اسے اس کی اوقات دکھاتے ہوئے بولی تو زیال کے اندر آگ لگی۔ یہ لڑکی اس کے ضبط کے ساتھ بری طرح کھیل رہی تھی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو بھولو میں تمہاری ماں میرے ہی گھر ملازم ہے، 1 منٹ نہیں لگے گا کسی الزام کے تحت اندر کروانے میں۔ وہ کمینگی سے بولتا اس وقت مائزل کو ساکت کر گیا۔ یہ شخص واقعی مرد کہلوانے کے لائق نہیں تھا۔ چوائس از یورس، کس اور عزت، وہ آنکھ ونک کرتے بولتا اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گیا، جبکہ پیچھے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ساری زندگی میری قسمت میں مردوں کے بیڑیوں جیسے روپ دیکھ نہیں لکھے ہیں؟ پہلے وہ اور اب یہ، جیسے سامنا کروں میں ان کا۔ اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے طاقت دے۔ وہ آنکھیں موندے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ یہ سب سمجھ سے بالاتر تھا مگر اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ یہی سوچ کر وہ سکون سے آنکھیں موندتی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ یونیورسٹی کا لون اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ آج سب کچھ معمول کے مطابق تو تھا مگر کچھ تو تھا جس سے مختلف تھا۔ وہ سب اس وقت لون میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ زحال کا موڈ آج قدرے حشاش بشاش تھا۔ سب نے اس کا موڈ نوٹ کیا تھا مگر پوچھنے کی ہمت کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ سن، یہ تو اتنا خوش کیوں نظر آ رہا ہے مجھے؟ مائل سے جب زیادہ دیر انتظار نہ ہوا تو بالآخر بول اٹھا، کیوں نہیں برداشت ہو رہا تیرے سے؟ زحال نے آبرو چکا کر طنزیہ لہجے میں پوچھا تو ماہد نے فوراً انکار کیا، بالکل بھی نہیں۔ چلو بتا کیوں اتنا خوش ہے؟ وہ بھی ڈیٹھوں کا سردار تھا، کیسے ہار مان لیتا؟ نظر لگا دے گا تو، وزیج کرنے والے مسکراہٹ سے بولا تو نمیر نے مسکراہٹ دبائی۔ بہت ہو گئی ہے، جھاڑ لے، اس کے کندھے سے مصنوعی گرد جھاڑتے ہوئے بولا تو زحال نے کہکا لگایا جب اسی پل اس کی نگاہ سامنے سے آتی مائزل پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک مزید گہری ہو گئی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ ڈائریکٹ آ کر اسے مخاطب ہوئی تو سب نے ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھا، ویسے بات کر رہی تھی جیسے اسے بہت گہرا رشتہ ہو۔ خیریت؟ زحال نے جان بوجھ کر بھاؤ کھانے کی کوشش کی۔ اوور کیوں ہو رہے ہو؟ بول رہی ہوں نا کہ بات کرنی ہے۔ اس کی اداکاری پر وہ مٹھیاں بیچتے ہوئے بولی تو زحال کو لطف آنے لگا، لیکن میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا۔ وہ جان بوجھ کر مدنی منا بنا تو مائزل نے دان کچ کچائے، میری بات ضروری ہے۔ اس نے اب کی بار تھوڑی بے بسی سے کہا تو زحال اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں مگر اس عورت کا بے بس ہونا اچھا نہیں لگا تھا اسے۔ یہ عورت چیختی چلاتی اچھی لگتی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو، آ رہا ہوں ڈارلنگ، وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تو مائزل کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، جو جس قدر کمینہ تھا یہ شخص۔ بوائز رکو، ذرا بات کر کے آیا۔ ان کے کھلے ہوئے چہروں کو ہاتھ سے بند کرتا وہ آنکھ ونک کر کے خوشگواری سے بولتا، سٹی کی دھن بجاتا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، جبکہ وہ انا میں لپٹی ہوئی دیوی اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس بات سے دونوں بے خبر تھے کہ وہ زحال کو اپنے پیچھے چلا رہی تھی اور زحال بنا اف کیے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ سنو زحال، اچانک سے وہ کچھ یاد آنے پہ مڑتی اس کا نام لے کی، جب وہ جانو دل سے ہمہ تن گوش ہوا۔ بولو جانے زحال، اس کا انداز دل فریب تھا۔ مائزل کا دل دھڑک اٹھا، یہ لڑکا اتنا شوخا کیوں ہو رہا تھا؟ زیادہ بکواس نہیں کرو، اپنی شرط چینج کرو، میں یہ بیہودہ شرط نہیں مانوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو زحال نے سر کھجایا، ایسے تو نہ کرو یار، پوری رات ان لبوں کا سوچ کر ہی نیند نہیں آئی، اب تو ظلم کر رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ جان بوجھ کر اس کی جانب بڑھتا اپنی آواز میں مدہوشی طاری کرتا بولا تو مقابل کی جان ہوا ہوئی، تم اب فضول میں اوور ہو رہے ہو۔ مائزل نے سرخ پڑتے ہوئے اپنے
لبوں پہ زبان پھیر کر اسے باز رکھنا چاہا۔ نہیں، تم اپنی شرط پوری کر دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ شریفانہ لہجے میں بولا تو مائزل رخ موڑ کے اس نے ایک سانس لیا جیسے خود کو تیار کر رہی ہو، پھر اس نے رخ موڑتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں یہ سب بےہودگی نہیں پھیلا سکتی، میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، جانتے ہو تم بھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جسے دیکھتے وہ ساکت ہو رہا تھا، دل بے ایمانی کر رہا تھا، دگا دے رہا تھا۔ معزل اسے اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی، دل کی دنیا میں محبت قدم رکھنا چاہ رہی تھی، مگر اناب پہرا دینے کو کھڑی تھی۔ تم اس کے علاوہ جو کہو گے کروں گی، مگر یاد رکھنا میں یہ سب اپنی ماں کی عزت کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسوں پہ تو تھوکے بھی نہ مائزل۔ وہ آخر مجھے یاد دلانا بھولی تھی کہ وہ اس کی چوائس نہیں ہے، اس لڑکی کا غرور دیکھ کر رہ گیا۔ عجیب بے نیاز لڑکی تھی یہ۔ ٹھیک ہے، تم مجھے پرپوز کرو گی پھر؟ وہ اپنی دوسری شرط اس کے سامنے رکھ گیا، جو مائزل کو پہلے سے بھی بےہودہ لگی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ چاہ کر بھی اپنا چیخ نما احتجاج نہ روک پائی۔ اب دونوں میں سے دو، جو تم چاہو، وہ کندھے اچکا کر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے مائزل بے بسی سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ شخص کتنا بے رحم تھا، کل تک جس کی بے عزتی کر رہی تھی، آج اس کو پرپوز کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ یہ کوئی مائزل سے پوچھتا۔ کچھ پل وہیں بیٹھ کر ماتم منانے کے بعد وہ بلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی ضروری ہے ورنہ کبھی نہ کرتی۔ تم پھر آ گئی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب مائزل ایک دفعہ پھر سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے یوں کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں مینچی، اس قدر اس کو زہر لگ رہا تھا یہ شخص۔ اس بات کا اندازہ کہیں تھا اسے مجھے بات کرنی ہے، اس نے کچھ جتانا چاہا تھا۔ یہ کون سی باتیں ہیں تم لوگوں کی جو ختم نہیں ہو رہی؟ نمیر نے متجسس ہو کر پوچھا تو زحال کندھے اٹھا گیا۔ یہ میڈم ہی کرنا چاہتی اور پھر جب جاتا ہوں تو کرتی بھی نہیں ہے۔ وہ زمائنی لہجے میں بولتا اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں زحال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ بنا کوئی لگی لپٹی رکھے بول اٹھی۔ اسے بس جلدی سے جلدی نکلنا تھا یہاں سے۔ ہر شخص کو سانپ سونگ گیا۔ یہ جملہ فضا میں جم گیا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے سرگوشی کی مگر کوئی بلند آواز نہ ہوئی، کوئی بلند کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جبکہ اس کی بات پہ زحال کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا، پھر اس نے سخت تاثرات چہرے پر سجائے اپنا رخ موڑا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور الجھن بھی، جیسے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ پا رہا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ واللہ یہ شخص اور اس کی اداکاری۔ مائزل نے اس کی سستی اداکاری کو نظر انداز کیا اور ایک اور قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب ہوئی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے ہر جگہ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ زحال ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا، جیسے اس کے دماغ نے اس لفظ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے پلکیں جھپکائی۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ اس کے منہ پہ بار بار سننا چاہتا تھا۔ شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے، مائزل نے بغیر جھجک دوبارہ کہا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ زحال کے چہرے پر اب غصہ اتر آیا تھا، جو کہ مصنوعی غصہ تھا۔ اگلے لمحے وہ یہ سب کچھ بولے اپنا ہاتھ اٹھا، پوری قوت سے اس کے منہ پر جڑ گیا۔ تھپڑ کی گونج ہر شخص کو سنائی دی تھی۔ شرم نہیں آ رہی بکواس کرتے؟ کدھر گئی تمہاری وہ پارسائی؟ وہ نہایت غصے سے گرایا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکا تھا بنا لمحہ ضائع کیے۔ یہ میں نے اپنی ماں کی عزت کے بدلے تھپڑ کھائے، یاد رکھنا۔ اس کے قریب ہوتی ہلکی آواز میں پھنکارتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ اس کے لفظوں پہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیا کہہ کر گئی تھی وہ؟ ماں کی عزت کے بدلے؟ زحال افندی اس کے لفظوں پہ ساکت ہوا تھا۔ ہر کوئی مائزل کے بارے میں بول رہا تھا مگر اس کے ذہن میں بس اس کے آخری الفاظ تھے، اور وہ ساکت اور جامد اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ سڑک پر شام کا وقت اتر رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور یونیورسٹی کے باہر طلباء کا شور آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ مائزل تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی جھٹکے کے اثر باقی تھے جو زحال کے تھپڑ نے اس کے اندر چھوڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھی، کیونکہ اس بار بھی اسے کمزور نہیں ہونا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ذہن میں اسی لمحے کو دہرا رہی تھی اور خود سے لڑ رہی تھی کہ وہ کیوں خاموش رہی، کیوں جواب نہ دے سکی۔ ابھی وہ اپنی آگ میں لپٹتی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک وین اس کے قریب آ کر آہستہ سے رکی۔
اسے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک ہاتھ باہر نکلا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھتے اسے پھڑپھڑانے پہ مجبور کر گیا۔ معزل کی آنکھیں پھیل گئی، اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی مگر چند لمحوں میں اس کی دنیا دھندلا گئی اور پھر سب کچھ تاریک ہو گیا۔ کوئی جان نہ سکا اس سڑک پر موجود عورت کہاں گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی جہاں صرف ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور جسم تھکن اور خوف سے بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارد گرد اندھیرا اور انجان جگہ دیکھتے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ کوئی ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا، لہجہ محتاط تھا۔ کوئی ہے؟ اب کی بار آواز تھوڑی بلند ہوئی اور پھر یوں ہی وہ چیخنے لگی مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس کی چیخوں بھی اس کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بے ساختہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک مردانہ سایہ اندر داخل ہوا۔ معزل نے فوراً اس کی طرف دیکھا مگر آنے والے کو دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ آنکھیں خوف سے باہر کو ابلی تھی۔ جسم نے حرکت کرنا بند کیا، سانس آنے سے انکاری ہوئی، دھڑکنیں اپنے آپ سست ہو گئی۔ تم؟ کافی دیر بعد وہ بے یقینی اور خوف کے ملے جلے احساس سے بولنے کے قابل ہوئی تو محض یہی بول سکی، ہاں میں۔ ہنستے ہوئے وہ شخص آہستہ آہستہ قریب آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کے تاثرات تھے، جیسے کہ برسوں کا حساب چکتا ہونے والا تھا۔ پہچان لیا نا مجھے، میری بلبل؟ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ گویا ہوا تو معزل کے چہرے پر نفرت پھیل گئی، ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے خود کو کھینچنے کی کوشش کی تھی مگر رسیاں اس کی کلائیوں میں مزید گہری ہو گئی، بے ساختہ کراہ نکلی تھی اس کے لبوں سے۔ کیوں کیا یہ سب؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پہلی دفعہ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے لہجے میں خوف بول رہا تھا اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ مقابل اس کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ تمہیں لگتا تھا تم سب سے بچ جاؤ گی؟ اس کے قریب ہوتا وہ آہستہ آواز میں بولا۔ معزل اس کی آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مگر تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، تمہاری تقدیر مجھ سے جڑی ہے، دلاور سے۔ دلاور کی ہو تم، صرف دلاور کی، وہ چیختے ہوئے بولا تو معزل اس شخص کے جنون سے خوف کھانے لگے۔ یا اللہ! بے ساختہ اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا تھا۔ اللہ مجھے بچا لے! وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ آنکھوں میں آنسو نہ لے کر آنے والی معزل آج پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ مقابل خوفناک کہہ کے لگا رہا تھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے بسی سے روتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ رک گیا۔ یہ حسن، یہ حسین چہرہ، یہ نزاکت، تمہارا غرور، تمہاری انا، ہر چیز پہ دلاور قربان ہے۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ اس نے مقابل کے بعد جھک کر نہایت دلکشی سے الفاظ دہرائے تو معزل کا دل مزید اچاٹ ہوا۔ اسے گھن آ رہی تھی شخص کی باتوں سے۔ وہ کیسے سمجھاتی اس مرد کو کہ اسے نفرت تھی ایسی باتوں سے؟ بے ساختہ اپنے حسین چہرے کو نوچ ڈالنے کا دل چاہا تھا۔ معزل نے روتے ہوئے سر نفے میں ہلایا۔ تم لوگ ہمیشہ عورت کو ہی نشانہ بناتے ہو، عورت کے پیٹ سے نکل کر عورت پر ہی ظلم کرتے، شرم نہیں آتی؟ وہ چیخ رہی تھی مگر مقابل کو پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی بے بسی پہ ہنس رہا تھا، جبکہ معزل اپنے ہاتھ کھولنے کی جد و جہد میں مصروف تھی۔ عشق ہے مجھے تم سے، کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں؟ رشتہ بھیجا تھا نا تمہارے گھر، عزت راس نہیں آئی تم ماں بیٹی کو، تو پھر مجھے بھی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا آتا ہے۔ وہ صفاقی سے بولا تو معزل کی سانس تیز ہو گئی، خوف سے آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائی۔ وہ ٹوٹی ہوئی ضرور تھی مگر مکمل ہاری نہیں تھی۔ یہاں کیوں لائے؟ آخر مقصد کیا ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی یہاں لانے کا مقصد۔ اس شخص نے اس کی بات سن کر سنجیدگی اختیار کی۔ تمہیں پانا، تمہارے وجود پہ قابض ہونا، تمہاری سانسوں میں سانسیں ملانا۔ وہ بول رہا تھا اور معزل کی آنکھیں خوف سے پھیلے جا رہی تھی۔ وہ کیا کرے گی اس شخص کا؟ کیسے بچے گی؟ اس کے سر پر تو کسی مرد کا سایہ بھی نہیں تھا۔ کیا یہ شخص اپنی گندی سازشوں میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ سوچ کر اس کا دل دھڑکانے کو کافی تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لینا، میری عزت اس درندے سے بچا لینا۔ وہ روتے ہی روتے دل میں دعائیں کر رہی تھی، جبکہ دلاور اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ کھاؤ گی میری جان یا ایسے ہی مجھے جھیل لو گی؟ وہ معنی خیزی سے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر معزل کا دل کیا اس کے بےہودہ چہرے پہ تھوک دے۔ کس قدر گھٹیا تھا یہ شخص، اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا اس کی گفتگو۔
اتنی مغرور ان آنکھوں میں اتنی ہمت، چلو دیکھتے ہیں یہ ہمت کب تک رہتی ہے میری بلبل۔ اس کی نفرت سے بھرپور آنکھیں دیکھتا وہ گویا ہوا تو مائزل رخ موڑ گئی۔ وہ شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے یوں رخ موڑنے پہ دلاور ہنستے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی گہری نگاہیں مقابل کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ شام کی دھند آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہی تھی۔ ضیاء افندی گاڑی سے اترا تو اس کے قدم حسب معمول مطمئن تھے، مگر اس کے اندر عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو دروازے پر ہی زرسانگا بوا کھڑی تھی، جہاں پر گھبراہٹ تھی۔ زرسانگا بوا کھڑی تھی، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ ضیاء نے قدم روک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے بوا؟ اس کی اپنی بھی رنگت سفید پڑی تھی، مگر بظاہر اس نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ بوا نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا کہ آیا اسے بتائی یا نہیں، اور پھر وہ ضبط کھو بیٹھے۔ مائزل ابھی تک گھر نہیں آئی ضیاء بابا؟ وہ اس وقت تک آ جاتی ہے مگر وہ ابھی تک نہیں آئی۔ میرا دل پریشان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی میری بچی۔ ان کے لہجے میں تڑپ ہی تڑپ تھی۔ ضیاء کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، دل خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی؟ کیوں؟ کہاں تھی وہ؟ ایک ساتھ کئی سوال اس کے ذہن میں ڈگمگانے لگے۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ یوں نہیں تو وقت پر بند ہو جاتی اور اب تک ہو چکی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کچھ پل سنبھلنے کے بعد اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کا انگ انگ خود دہل چکا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ مگر بوا کے سامنے خود کو نارمل ہی رکھا۔ بوا کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہر جگہ پوچھ لیا بیٹا، وہ کہیں نہیں ملی۔ جہاں جہاں وہ جا سکتی تھی ہر جگہ پوچھ لیا۔ انہوں نے اسے ساری تفصیل بتائی تو ضیاء کے ماتھے پر بل پڑے۔ آخر کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ اسے اپنی حرکت یاد آئی تھی، مگر اس حرکت کے بعد وہ کہیں جائے گی تھوڑی؟ یہ کیا لاجک تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ وہاں بھی نہیں ہے تو پھر کہاں گئی ہے؟ لہجے میں الجھن سی تھی۔ بوا کی آواز ٹوٹنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ضیاء، کہیں وہ پھر وہی شخص تو نہیں لے گیا؟ ان کی آواز کب کب آئی تو لفظ شخص یہ ضیاء کے کان پہ کھڑے ہوئے۔ کون؟ وجلت میں بولا تو بوا کے منہ سے نکلنے والا نام سن کر ضیاء افندی ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے تیز آواز میں پوچھا، کون شخص؟ کون لے گیا اسے؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بوا کی آنکھوں میں آنسو آ کے، دلاور، شاید وہ دلاور کے ہاتھ لگ گئی ہے، بوا نے روتے ہوئے کہا تو ضیاء کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کون دلاور، مگر اتنا جانتا تھا کہ ایک مرد، یعنی اس وقت وہ ایک مرد کے پاس تھی۔ دل میں آگ چلنے لگی، رگیں پھڑک رہی تھی، خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ کوئی شخص کیسے اسے اپنی حراست میں لے سکتا ہے؟ کس نے مرنا ہے؟ ضیاء کے ہاتھوں سے وہ گرایا تھا۔ وہ لڑکی اس کی تھی، وہ چاہے اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، مگر کوئی دوسرا شخص کیسے اسے اپنی قید میں لے سکتا تھا؟ کون ہے یہ دلاور؟ اس نے کافی ضبط سے بولا، یہ سوال کیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اس مرد کو ڈھونڈ کر اسے کروڑوں دفعہ مارے اور کروڑوں دفعہ زندہ کر کے پھر سے مارے۔ دلاور ایک بدمعاش، انہوں نے بولنا شروع کیا۔ بوا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر آج بولنا تھا، آج خاموش نہیں رہنا تھا، اور منظر جیسے ان کے لفظوں کے سامنے کھلنے لگا۔ ہمارے گھر کے تھوڑا قریب رہتا تھا وہ شخص۔ مائزل کے باپ کے وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی جانب گندے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جانتے ہو میں بہت مضبوط نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، مگر میری بیٹی بہت مضبوط ہے۔ وجہ ان مردوں کی نگاہیں ہیں۔ مردوں کی نگاہوں نے اسے مضبوط بنا دیا۔ اس کو اپنی جانب بڑھتی نگاہوں کو نوچنا آ گیا۔ حالاتوں سے لڑنا سیکھا تو رگ رگ میں مضبوطی بھر گئی، بے خوفی بھر گئی۔ وہ ہر مرد کا مقابلہ کرتے ہوئے سب کو پچھاڑ دیتی، مگر پھر اس پہ یہ دلاور کی نظر پڑ گئی۔ دلاور ایک گنڈا جو لڑکیوں کا استعمال کر کے پھینک دیتا تھا یا پھر ان کا سودا کر دیتا تھا۔ اس کی نگاہ میری بچی پہ پڑ گئی، اور پھر وہ دن تھا، اور آج کا دن میری بیٹی سکون کا سانس نہیں لے سکتی۔ نفرت کرنے لگی وہ مردوں سے، اس کا راستہ روکنے لگا۔ وہ سب مردوں سے مختلف تھا۔ میری بیٹی اس مرد سے خوف کھانے لگی۔ وہ جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، وہ دلاور سے ڈرنے لگی۔ ضیاء کے ماتھے کی ہری نسیں باہر کو ابھری۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس آدمی سے کچھ نہ کہنا، تم اسے مت چھیڑنا، مگر وہ نہ مانی اور اسے بھی ٹکر لے گی۔ بوا اچانک سے رونے لگی۔ ضیاء کا ضبط جواب دینے لگا، پھر کیا ہوا؟ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ وہ اسے روز تنگ کرتا تھا، کبھی راستہ روک لیتا تھا، کبھی فون پر دھمکیاں دیتا تھا،
پھر اس نے رشتہ بھیجا مگر میں نے انکار کر دیا۔ زحال نے حیرت سے دیکھا۔ انکار کیوں؟ زحال کو تعجب ہوا ان عورتوں کی ہمت پہ۔ وہ اس گنڈے کو انکار کر گئی تھی جیسے ان کی جان کو خطرہ سا تھا۔ بوا کی آواز پھٹنے لگی کیونکہ وہ گندا آدمی تھا، اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ مائزل اس سے ڈرتی تھی، کیسے بنا دیتی میں اسے اس کی دلہن؟ اس کی زندگی جہنم بنا چکا تھا۔ اور پھر اس کی روز کی دھمکیوں اور حرکتوں سے تنگ آ کر ایک دن میں نے فیصلہ کیا اور میں اپنی بچی کو یہاں لے آئی۔ میں نے سوچا یہاں محفوظ رہے گی، مگر وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ زحال مجھ سے چھوڑ نہیں رہا، وہ میری بیٹی کو نہیں چھوڑنے والا۔ کچھ کرو میرے بچے، بس میری بیٹی کو بچا لو، میں ساری زندگی تمہاری قرض دار رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں میں آ گری۔ جب ان کی حرکت پر وہ بے ساختہ ان کو پکڑتا کھڑا کر گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، اب سے وہ میری ذمہ داری ہے، مائزہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ وہ نے یقین دلاتے انداز میں بولا تو بوا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایک ڈھارس سے ملی تھی اس کے لفظوں سے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا یا خدا؟ باہر نکلتے وہ آسمان کی جانب دیکھ کر بولا۔ اس کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ اس زودے پشیمان کا پشیماں ہونا۔ وہ اپنے رویے پہ پچھتا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر دکھوں سے نکل کر آئی تھی اور زحال نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا خوف کو نوچ ڈالے۔ اگلے پل اس نے اپنی دوستوں کو کال کر کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کا کہا تھا۔ وقت کم تھا، وہ اکیلا اسے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ اپنے رویے پر پچھتانے کے لیے عمر پڑی تھی۔ اب اس لڑکی کا ملنا ضروری تھا۔ کیا ہوا؟ تو نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ سب خیر؟ نمیر نے ان کی جانب آتے ہوئے پوچھا تو اس کے منہ سے چند الفاظ ہی نکلے تھے۔ مائزل گم ہو گئی ہے۔ آواز سرگوشی نما تھی۔ وہ دونوں ساکت ہوئے۔ کیا مطلب گم ہو گئی ہے؟ نمیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ سوال پوچھنے کا وقت نہیں ہے نمیر، اسے ڈھونڈو، جہاں جہاں ڈھونڈا جاتا ہے ڈھونڈو، جان لگا دو اپنی، مگر اسے ڈھونڈو۔ مجھے وہ چاہیے ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جنون خیز لہجہ ان دونوں کو ساکن کر گیا تھا۔ کب دیکھا تھا اس کا یہ جنونی انداز؟ میں نمبر بھیج رہا ہوں، لوکیشن ٹریس کرواؤ۔ مجھے نہیں ہو رہی شو اس کی لوکیشن، جیسے ہو سکے اسے ڈھونڈو، ہر جگہ اپنے لوگ پھیلا دو، میں CCTV فوٹیج دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس کو حکم صادر کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک بات یاد رکھنا۔ اچانک کچھ یاد آنے پہ وہ مڑا تھا۔ اگر مائزل کی خبر ملے تو ہی مجھ تک آنا، ورنہ زحال افندی پہ بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ اس کے آخری الفاظ سن کر وہ دونوں بے یقین ہوئے۔ کل تک اس لڑکی سے نفرت کا دعوے دار آج اس کی خاطر خود پہ فاتحہ پڑھنے کا بول رہا تھا۔ آر یو سیریس؟ نمیر کا لہجہ بے یقین تھا۔ یس آئی ایم۔ زحال نے آنکھوں کو جنبش دیتے سرس بات میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی جو ان دونوں سے چھپ نہ سکی۔ زحال گاڑی میں بیٹھا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھے اور آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، خوف، بے تحاشا خوف، اسے کھو دینے کا خوف۔ میں نے اس کو دھمکی دی، میں نے اس کو دھکا دیا، اپنی انا میں اس سے وہ کروایا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے تھپڑ مارا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ لعنت ہے تجھ پر زحال افندی، لعنت۔ پھنکارتے ہوئے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو؟ نہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی سوچ پہ خود ہی خوف سے نفی میں سر ہلاتا ہوا ایک جملہ دہرائے جا رہا تھا۔ کہاں ہو تم مائزل، کہاں ہو آخر تم؟ مگر جواب ندار۔ وہ پاگلوں کی طرح شہر میں گھوم رہا تھا، ہر گلی، ہر موڑ ماہد اور نمیر بھی ساتھ تھے۔ لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے۔ نمیر کی آواز پہ زحال کو اپنا سیروں خون بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ کہاں کی ہے؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا تو نمیر نے اسکرین اس کی طرف گھمائی۔ یہ پرانا علاقہ جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، یہ حیوان اسے وہاں لے کر گیا ہے، کہیں یہ جانوری تو نہیں؟ نمیر کو اس وقت بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ زحال نے اس کی جانب گھور کر دیکھا تو وہ لبوں پہ انگلی رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ زحال خود کر رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ڈرائیونگ سستی سے کر رہے ہیں، جس پہ نمیر نے بھڑکتے ہوئے اسے خود چلانے کی پیشکش کی تھی، جسے وہ قبول کر گیا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں ہر غلطی ٹھیک کروں گا۔ اگر اس کی ایک بھی آنکھ میں آنسو میری وجہ سے اب آیا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا، اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ یا اللہ، بس ایک دفعہ اس کی حفاظت فرمانا، مجھے اس تک خیریت سے پہنچا دینا، وہ تیرے پاس میری امانت ہے اللہ۔ وہ مسلسل یہی سب دہراتا گاڑی چلا رہا۔ جب لوکیشن پہ پہنچتے گاڑی کے ٹائر چڑچڑاہٹ سے جا رکے۔
یہ کوئی ویران جگہ تھی جہاں ہر طرف پرانی عمارتیں اور خاموشی ہی خاموشی تھی۔ مائزل، اس نے اسے پکارا تھا اور پھر وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کر اس عمارت میں پھیل گیا تھا۔ پولیس اس کے ساتھ تھی، وہ جانتا تھا مقابل کمزور تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا اس کے مقابلے میں عورتیں ہیں، مگر اب اس کا مقابلہ اس مرد سے ہونے والا تھا۔ دلاور اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس دن مائزل کو اس سے بچاتے وہ اسے مار مار کر موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد پولیس کے حوالے کر چکا تھا، مگر مائزل کا دل وہ آج بھی جیت نہیں سکا تھا۔ ہم اس کا دل بہت حد تک نرم کر چکا تھا، مگر وہ مکمل پگھل نہیں سکی تھی۔ آج بھی معمول کی طرح کا ہی دن تھا، وہ لان میں خاموش بیٹھی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور شام کا سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ پچھلے 2 سال اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر اس کے چہرے کی خاموشی اب بھی ویسی ہی تھی۔ اب تو معاف کر دو مجھے، کب تک سزا دیتی رہو گی؟ یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی۔ اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں ہر غرور پر فتنے سے پاک تھی۔ جو کہ بھی اس کی محبت سے لبریز آنکھیں، جن آنکھوں میں کبھی مائزل کے لیے حقارت تھی، آج وہ آنکھیں پور اس کی محبت میں فنا تھی۔ دل نہیں مانتا تو کیسے کر دو معاف؟ اس کی جانب نے نظریں پھیر کر بولی، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں پہلی شکست تھی اور ایسا 2 سال سے ہوتا آ رہا تھا۔ موقع؟ تمہیں موقع چاہیے تھا تو اس دن سوچنا تھا جب تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں آج بھی آگ لیے ہوئے تھی۔ میں نے سب کچھ بدل دیا، سب کچھ، خود کو بھی بدل دیا، اب اور کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ، وہ بھی کر لیتا ہوں۔ زیال نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے بے بسی سے کہا۔ اسے آج یوں روٹھا ہوا جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ 2 سال پہلے تم نے مجھے کھیل سمجھا تھا، آج میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ وہ پوچھنے لگی تو زیال کچھ لمحے خاموش رہا۔ سب کچھ، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر سانس لینا محال ہے اب، خدارا میرا یقین کر لو۔ وہ اتنے پیارے لہجے میں بولا کہ اس کے گال دہک اٹھے۔ میں اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اسے اپنے پیچھے سے فاریہ فندی کی آواز سنائی تھی۔ آج میرے بیٹے کو انکار مت کرنا، رحم کھا لو اس پر آج تو۔ وہ محبت سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی تو مائزل کی آنکھیں جھوکیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ذلت دیکھی ہے، اس کی وجہ سے۔ انہیں بتانے لگی، وہ غلط تھا مگر وہ اب وہ نہیں رہا۔ زرسانگا بوا نے اپنا حصہ ڈالا تو وہ لب بھینچ گئے۔ میں ہر سزا قبول کروں گا، بس تم رہو میرے ساتھ۔ زحال نے ایک قدم آگے بڑھایا اور منت کرنے والے انداز میں بولا، بس تم رہو میرے ساتھ۔ زحال نے ایک قدم آگے بڑھایا اور منت کرنے والے انداز میں بولا، تمہیں لگتا ہے محبت مانگنے سے مل جاتی ہے؟ وہ پوچھنے لگا، میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا، میں تمہیں مانگ رہا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، وہ اس لڑکی پہ سحر پھونک رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت توڑا تھا، میری عزت نفس روندی، وہ آہستہ سے بولی۔ زحال نے نظریں نیچے کر لی، لیکن شاید اب میں خود کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ مائزل نے زحال کی طرف دیکھا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں لیکن بھولنے کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ وہ تھپڑ تو بالکل نہیں۔ زحال کی آنکھیں چمک اٹھی، میں سب کچھ بدل دوں گا، تم دیکھنا، تم میری قربت میں سب بھول جاؤ گی، سب کا سب۔ وہ مسرور لہجے میں بولا تو باقی سب مسکرا دیے۔ جب مائزل نے اس کی جانب چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھا، اوکے دیکھتے ہیں، اور یوں ہی ان کی اس نوک جھونک کے ساتھ یہ سفر اپنے اختتام پہ پہنچا تھا۔ آگے صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جو ان کی منتظر تھی۔